باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگوار کے لیے ہی سزاوار ہے جس کے قبضے و قدرت میں تمام عالموں کا نظام ہے، جس نے دن اور رات بنائے تاکہ دن میں ہم محنت و مشقت کر سکیں اور رات میں ہم آرام کر سکیں، اور ہمارے لیے مکمل نظام حیات یعنی اسلام پیش کیا تاکہ ہم فلاح پا سکیں۔ شہنشاہ کون و مکان، تاجدار حرم، وجہ تخلیق کائنات، امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں درود و سلام۔ خلیفۃ اللہ، مامور من اللہ، داعی اللہ، ہمسر رسول اللہ، مبین کلام اللہ، خاتم ولایت محمدیہ حضور میراں سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام پر ہزاروں درود و سلام۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب کی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ اس پس منظر میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ کس طرح آپ پر سلام پڑھیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ ہم آپ پر کس طرح درود پڑھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہو کہ اے اللہ درود بھیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ تو نے درود بھیجا ابراہیم پر اور ان کی آل پر، بے شک تو حمد و بزرگی والا ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صلاۃ و سلام میں اپنے اہل بیت اطہار کو شامل کرنا ان کی عظمت و شان کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہاں پر قرآن مجید کی آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ کی تلاوت کرنے کا مقصد اہل بیت اطہار کی فضیلت کو بیان کرنا ہے، مگر افسوس کہ جن نواسوں نے وجہ تخلیق کائنات کی پشت مبارک پر کھیلا، ان کے کاندھے مبارک پر سواری کی، ان میں سے ایک نواسے کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا تو دوسرے نواسے کو میدان کربلا میں 3 دنوں تک بھوکا اور پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا، اور خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان کربلا میں جو سلوک کیا گیا اس کو تحریر کرنے کے لیے مورخین کے قلم شرمسار ہیں۔ خیر، یوم عاشوراء ہے، کربلا کے بھوکوں اور پیاسوں کی باتیں ہمارے قلب و جان کو یقیناً مضطرب کر دیں گی، مگر ہم اس بات کو ہرگز فراموش نہیں کر سکتے کہ کربلا کا واقعہ منشاء خداوندی ہی تھا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں رہنے والے شیر خدا اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں کھیلنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسوں کی شہادت بھلا کیسے ہو سکتی تھی۔ جب نجران کے عیسائیوں کے وفد کو اہل بیت اطہار کے چہرے دیکھ کر اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی، تو کیا ہم اس بات پر قائل نہیں ہو سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت اطہار اگر دعا کرتی تو کیا انہیں کربلا میں شہید کیا جا سکتا تھا؟ مگر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاتح خیبر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محرک کربلا کے لیے تیار کیا تھا تاکہ اسلام کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جا سکے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی شہرت پر ایک واقعہ میں یہاں پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مخبر صادق غیب داں صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے وقت ہی آپ کی شہادت عظمیٰ کی خبر دے دی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات جانتے تھے کہ ایک روز کربلا کے مقام پر شہید کر دیے جائیں گے، مگر کبھی کسی نے بھی، اور خود امام حسین نے بھی کبھی کوئی گلا شکوہ نہیں کیا، اور خندہ پیشانی کے ساتھ اپنی شہادت کی خبر سنتے رہے اور اس کے لیے خود کو تیار بھی کیا۔ مشکات المصابیح کی صفحہ نمبر 490 کی حدیث مبارکہ ہے، ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی گود میں دے دیا۔ اس کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے لگاتار آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے خبر دی کہ میری امت میرے اس فرزند کو شہید کر دے گی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کیا اس فرزند کو شہید کر دیا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں، جبرائیل امین میرے پاس اس کی شہادت گاہ کی سرخ مٹی بھی لائے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ میرے بعد میرے فرزند حسین کو طف میں شہید کیا جائے گا، اور جبرائیل میرے پاس یہ مٹی لے کر آئے اور مجھ سے کہا کہ یہ حسین کے مقتل کی خاک ہے۔ طف کوفہ کے قریب میں وہ مقام ہے جس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ میں یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور ابتدائی دور کے حالات کے بارے میں آپ سے ذکر کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم شہادت اور اس سے قبل کے واقعات کا تذکرہ کریں گے۔ 4 ہجری شعبان المعظم کی 5 تاریخ کو مدینہ منورہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ عمل میں آتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی حسین اور کنیت ابو عبداللہ ہے، اور سید شباب اہل الجنتہ اور ریحانۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب حسین بن علی ابن ابی طالب بن ہاشم بن مناف قرشی ہاشمی و مطلبی ہے۔ مشکات شریف کی صفحہ 489 میں ایک حدیث مبارکہ تحریر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان ام الفضل ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک خطرناک خواب دیکھا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ کے جسم مبارک سے ایک حصہ کاٹ کر میری گود میں ڈالا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بہت اچھا خواب ہے، یقیناً فاطمہ کو ایک لڑکا پیدا ہوگا اور پیدا ہونے کے ساتھ اس کو تمہاری گود میں ڈالا جائے گا۔ بی بی ام الفضل فرماتی ہیں کہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ ہوئی تو انہیں میری گود میں ڈالا گیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو جیسے ہی اپنے پیارے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ کی خوشخبری ملتی ہے، آپ فوراً کاشانہ مولا علی پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور آتے ہی آپ فرماتے ہیں کہ میرے لخت جگر کو لے کر آؤ۔ اسما بنت عمیس پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں پیش کر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں کان میں اذان دیتے ہیں اور بائیں کان میں اقامت پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن مبارک
ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد بحکم خداوندی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام امام حسین رکھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے ہیں اور اس کے بعد ولادت کے 7 دن بعد حقیقہ کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بال کے مساوی چاندی خیرات کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقے میں 2 مینڈے ذبح کیے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی حسین اور جمیل تھے۔ آپ کی شکل اور صورت مبارکہ کے متعلق بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ سینے مبارک سے لے کر قدم مبارک تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندھیرے میں بیٹھتے تو آپ کی پیشانی مبارک اور رخساروں سے روشنی نکل کر خرب و جوار کو منور کر دیتی تھی۔ آپ کی تقوار پرہیزگاری بے مثال تھی۔ اس قدر زاہد اور عابد تھے کہ دن دن بھر اور رات رات بھر ذکر و افکار کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوق عبادت کے عالم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں پر میدان کربلا میں بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بے یار و مددگار تھا، اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت نماز ادا کر کے بارگاہ خداوندی میں اپنا آخری نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ان دونوں نواسوں کی آو بقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین و بے قرار کر دیتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف مختلف روایتوں کے مطابق 7 سال کی تھی۔ رحلت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف کچھ زیادہ نہیں تھی، آپ کم عمر تھے، مگر عہد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہو چکے تھے۔ 30 ہجری میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبرستان کی جنگ میں شرکت فرمائے اور امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل و صفین میں بھی شرکت فرمائے تھے۔ علم و فضل میں بڑا مرتبہ رکھنے والی ذات گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے ہم اثر فتویٰ دریافت کیا کرتے تھے۔ آپ کی تقریروں اور تحریروں کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ آج بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقاریر اور خطابات تاریخی کتابوں کے صفحات کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ترمذی شریف کی جلد دوم صفحہ 730 کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسنین کریمین رضوان اللہ اجمعین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث مبارکہ میں یہاں پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ترمذی شریف کی جلد دوم صفحہ 730 کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کچھ کام کے تعلق سے حاضر ہوا تھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے باہر تشریف لا رہے ہیں کہ وہ کچھ چیز کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو چیز کو میں دیکھ نہیں سکا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پہلوؤں میں حسنین کریمین رضوان اللہ اجمعین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے نواسے ہیں۔ اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت کرنا۔ ترمذی شریف جلد دوم صفحہ 731 کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اہل بیت میں سے آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین۔ اور پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میرے پاس میرے بچوں کو بلاؤ، اور پھر انہیں سونگتے ہیں اور اپنے کلیجے سے لگا لیتے ہیں۔ ترمذی شریف کی جلد دوم صفحہ 732 اور مشکات شریف
باب مناقب اہل بیت کی صفحہ 778 کی حدیث شریف پیش کرتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ اجمعین تشریف لاتے ہیں۔ آپ دونوں نے سرخ رنگ کی خمیص زیب تن فرما رکھی تھی۔ چلتے چلتے اچانک آپ حضرات گر پڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر اپنا خطبہ روک دیتے ہیں، ممبر سے نیچے اتر جاتے ہیں اور دونوں حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ اجمعین کو اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں اور اپنے پاس بیٹھا کر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارا مال آزمائش ہے۔ جب میں نے ان دونوں کو گرتے ہوئے دیکھا تو صبر نہ کر سکا، حتیٰ کہ اپنی بات کو روک دی اور دونوں کو گود میں اٹھا لیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ امی جان، کل عید کا دن ہے، مدینے کے تمام بچے نئے لباس پہنے ہوں گے، کیا نواسۂ رسول نئے لباس نہیں پہنیں گے؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ اجمعین کو تسلی دیتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ بے فکر ہو جاؤ، تمہیں نئے لباس مل جائیں گے۔ اس کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی ادائیگی کے بعد بارگاہ رب العزت میں دعا کرتی ہیں کہ اے میرے رب، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے مجھ سے نئے لباس کی مانگ کی ہے۔ اے میرے رب، میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے، میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا۔ اس کے بعد دعا سے فارغ ہونے کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ پوچھا کون ہے؟ تو آواز آتی ہے کہ اہل بیت کا درزی ہوں، شہزادوں کے لیے نئے کپڑے لے کر آیا ہوں۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے لے لیتی ہیں اور اگلے صبح دونوں شہزادوں کو پہنا دیتی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ بیٹی، کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ کپڑے کون لایا ہے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابا جان آپ ہی بتا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آئے تھے وہ جبرائیل امین تھے، اللہ کی جانب سے جنت سے کپڑے لے کر آئے تھے۔ میں یہاں پر اپنی بات کو روکتا ہوں۔ اس سلسلے کی اگلی کڑی میں انشاءاللہ تعالی ہم یزید کی بیعت سے انکار، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ منورہ سے روانگی، خاندان اہل بیت کے ساتھ ہونے والی بربریت، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اہل بیت اطہار کے تعلق سے بات کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل بزم جلیل کو سبسکرائب کریں۔ ڈسکرپشن میں دیے گئے موبائل نمبر پر پیغام یا واٹس ایپ کے ذریعے ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے ہمیں آگاہ کریں۔ بزم جلیل کے تمام ناظرین سے میں واسطے اللہ کے بولا چلا معافی چاہوں گا۔ میں معاف کیا اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی مجھے معاف کریں گے۔ بآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔